درود شریف کی کثرت یہ دنیا اور آخرت کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور ہر بڑی سے بڑی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ کریم دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں اس سے دور فرما دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے شخص کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد اس کے اہل خانہ نے اسے عذاب قبر میں مبتلا دیکھا۔ بڑے پریشان ہوئے اور بڑے اداس ہوئے اور اپنی طرف سے دعائیں بھی کر کے دیکھ لیں، وظائف بھی پڑھ کے دیکھ لیا، اصالِ ثواب بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن اس مردے کی تکلیف میں، اس مردے کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ اچھا، یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بابرکت شخصیت ہیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ درود پاک کی کثرت سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ وہ بابرکت شخصیت ہے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ حالت بیداری میں ان کو 75 مرتبہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھیں، ہم تو آرزو کرتے ہیں نا کہ کسی رات خواب میں ہی کرم ہو جائے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، لیکن ان پر یہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ کرم نوازی تھی، ان کو یہ شرف حاصل ہوا، ان کی قسمت اتنی جاگی کہ 75 مرتبہ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی حالت بیداری میں زیارت سے نوازے گئے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، آپ وظیفہ ایسا کون سا کرتے ہیں، آپ عمل ایسا کون سا پڑھتے ہیں کہ جس کی بدولت نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو بہت زیادہ نوازا ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، اور تو کوئی خاص عمل نہیں، اور تو کوئی خاص وظیفہ نہیں، ہاں میں نے اپنی ساری زندگی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہے۔ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی وہ خوش بخت شخص ہوتا ہے کہ جو ہر وقت کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ بڑی وہ خوش بخت شخص ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور درود پاک زیادہ ہوتا ہے۔ بڑے خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے زبان کو لوگوں کی غیبت چغلی سے محفوظ رکھتے ہیں اور فضولیات سے محفوظ رکھتے ہیں اور ہر وقت درود پاک کی کثرت کرتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کی زبان پر ہمیشہ درود پاک ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی جتنی بھی اقسام ہے نا، درود پاک ان میں سے افضل قسموں میں آتا ہے۔ اور پھر جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے پھر اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت بھی اسے نصیب ہوتی ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا قرب خاص بھی اسے نصیب ہوتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی خاص توجہ بھی نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے بھی نوازا جاتا ہے، اس کے بگڑے کام بھی سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں بھی دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی حاجات بھی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی لائف میں بڑا پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور اس کے سارے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مدینہ شریف حاضری کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے بھی نوازے جاتے ہیں، اور بعض تو اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازے جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک بابرکت شخصیت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جو 75 مرتبہ جن کو حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اچھا، تو بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ تو اس میت کے، اس مردے کے گھر والوں نے اثر ثواب بھی کر لیا، وظائف بھی پڑھ لیے، دعائیں بھی کر لی، لیکن پھر جب خواب میں دیکھا تو مردے کی وہی کیفیت تھی اور وہ عذاب قبر میں مبتلا تھا۔ وہ اس کے اہل خانہ کسی عالم دین کے پاس گئے اور عرض کی، حضور ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری میت جو ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، ہمارا مردہ جو ہے وہ، ہمارا مرحوم عذاب قبر میں مبتلا ہے، ہم کیا کریں؟ کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ کریم اس سے عذاب قبر کو دور فرما دے، اس سے تکلیف کو، آزمائش کو، مصیبت کو دور فرما دے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا، ان عالم دین نے فرمایا کہ آپ لوگ 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھو، اور توجہ سے پڑھو، اور پڑھ کر اس کا ثواب
اپنے مرحوم کو پہنچاؤ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے مرحوم کو، آپ کے مردے کو عذاب قبر سے نجات نصیب ہوگی۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے اہل خانہ نے توجہ کے ساتھ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور روزانہ ہی احصال ثواب اس مرحوم کو کرنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ احصال ثواب کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ اس مرحوم کو خواب میں دیکھا گیا، اور کیا دیکھا گیا کہ وہ بڑی نورانی شکل و صورت میں ہے اور جنتی اس نے لباس پہنا ہوا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم تو عذاب قبر میں مبتلا تھے، تم پر کیسے کرم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے گناہوں کی نحوست کے سبب مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا، لیکن تمہارا درود پاک پڑھنا میرے کام آیا اور مجھے عذاب قبر سے نجات نصیب ہوئی۔ تو یہ درود پاک کا وظیفہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتیں درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے عذاب آسان ہوتی ہیں۔ درود پاک کی کثرت کر تو یہ وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں آسان ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہماری قبروں کو بھی درود پاک کے نور سے منور فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔